شروع اللہ بزرگ و برتر کے نام سے، جس نے ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور سچ بات کہنے کا حکم فرمایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، انتہائی اہمیت کا حامل پروگرام ہے۔ ہم عالمی حالات آپ کو اس سے گوش گزار کریں گے، اس کے علاوہ ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس وقت گلوبل مجموعی طور پر دنیا کے حالات اور پاکستان کے حالات کیا ریلیٹ کرتے ہیں، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم کوئی بہت اہم موضوع لیتے ہیں، جب ہم کسی بہت اہم گفتگو کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں برسل سے جناب فیصل محمد صاحب، عالمی تجزیہ نگار ہیں اور انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں۔ آپ ان کے تبصرے، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ان کی سٹیٹمنٹس عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ بہت ساری اہم باتیں ان سے کرنے کے لیے، تو ہم زیادہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں آپ سے ایک بہت خاص بات کہنا چاہوں گا کہ فلسطینی صحافی ہیں خلیل ابو الیاس، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہے کہ چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور غزہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تم ہمیں صرف جنت میں ہی پاؤ گے، خدا حافظ ان سب سے جو تاریخ کے سب سے ظالم عرب کہلائیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت غزہ میں ایک طوفان برپا ہے، قیامت برپا ہے، اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین کے ایسے حالات کیوں ہیں، یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، جیسے ہم نے تھوڑا سا ایک مختصر سا انٹرو ہے، کیونکہ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیں کافی وقت درکار ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں ہم فلسطین سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ تو سب کچھ ختم ہو گیا سر، رفح بھی ختم کر دیا انہوں نے، مٹا دیا، غزہ بھی ختم کر دیا، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوس کا مقام ہے شاہ صاحب۔ اب تو آپ یقین کریں کہ غزہ پہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں بھی شرم آتی ہے، اور کچھ تجزیہ دیتے بھی شرم آتی ہے کہ بطور مسلم ہم کیا ہیں، کیا ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ ہم ماتم ہی کرتے رہے ہیں اور افسوس کرتے رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن انہوں نے اب تک کوئی بھی کردار اپنا اس حوالے سے نہیں ادا کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں آ کے جنگ بند کروا دوں گا، تو مجھے بھی اور تمام بڑے بڑے جتنے لوگ تھے سب کو ایک امید بن گئی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی ان کے لیے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اور مسلم دنیا نے بھی، بہت سارے لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی، ایون پاکستان کے علاوہ بھی تمام لوگوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے وہ بات، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آدھی کہی تھی، پوری انہوں نے کہی نہیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم جنگ بند کرا دیں گے لیکن پرامن طریقے سے لے لیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی زمین کون دیتا ہے؟ اپنی زمین کی خاطر، فلسطین کی خاطر تو قربانی دے رہے تھے۔ تو لیکن افسوس کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو عربوں کا اس کے اوپر بہت رد عمل آنا چاہیے تھا، آیا رد عمل ذرا سا، لیکن عربوں سے زیادہ یورپ کا آیا، دوسرے تمام غیر مسلم جو قوتیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کا کوئی کام کریں اور غزہ پہ قبضہ کریں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اسرائیل کو چھوٹ دے دی، جو میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر اس طرح نہیں خالی ہوتا تو تم زور زبردستی سے کرا لو۔ اب جو پوزیشن آپ نے بتائی ہے ایگزیکٹلی بالکل حال یہی ہے کہ غزہ میں اس وقت جو ہے مسلسل وہ جنگ بندی وغیرہ تو زمانہ وہ ختم ہو چکا، مسلسل نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 60,000، 60,000 نہیں ہے، 1.5 پونے 2 لاکھ کے اوپر شہادتیں جناب ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو ان صحافی کا جو بیان سنایا ہے، افسوسناک ہے، ہمیں معلوم ہے ایک ایک چیز، لیکن وہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سب اور مسلمانوں کی جو ہے نا بدقسمتی ہے۔ دیکھیے قسمتی ہے، 1967 میں کی سمجھتا میں ہوں ایک کہ چھوٹی سی بات اتنی، بتاتا ہوں۔ یہ تو جو آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ تو بیسیکلی مجرمانہ غفلت ہے۔ جی جی بالکل، میں نے تو کہا تھا نا، یہ ہماری مطلب عربوں کی کیا، تو یہ سب کی ہے، مطلب عربوں کی بھی ہے غفلت، اور او آئی سی کی بھی غفلت ہے، مسلم دنیا کی غفلت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ او آئی سی کی غفلت ہے، کیونکہ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے 1967 کی بات ہے کہ وزیر اعظم گولڈا میئر تھیں، خاتون، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میں نے پہلی مرتبہ جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی، تو وہ ساری رات رد عمل کا انتظار کرتی رہی کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ فوج داخل ہو جائے گی، لیکن وہ کہہ رہی جب میں صبح سو کے اٹھی تو سورج جب طلوع ہوا تو میں نے دیکھا چاروں طرف امن اور شانتی تھی، تو میں سمجھ گئی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے، مسلمانوں سے،
جو کہ نہ صرف سوئی ہوئی ہے بلکہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. تو جو کچھ آپ نے ابھی بات کہی کہ جو ایک صحافی نے کہی، ایگزیکٹلی 1967 کا ہی واقعہ ہے جو آج ہم حقیقت میں دیکھ رہے ہیں. مسلمان قوم سوئی ہوئی ہے. بہت افسوس کا مقام ہے سر، بہت افسوس کا مقام ہے. فیصل صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم آج بات کہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے جب ایران نے ایک بالکل صاف انکار کر دیا ہے کسی بھی قسم کے کنڈیشنز ماننے سے، امریکہ کی اور اسرائیل کی. تو اس کے بعد آپ نے ایک خبر دی ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آپس میں میٹنگ کا شیڈیول تیار ہو گیا، اور آپ نے اس میں ایک حوالہ دیا ہے کہ پیر کے دن بہت کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ایران کے حوالے سے. تو یہ کیا صورت دیکھیے، حال ہے، اس کا پس منظر بھی سمجھائیں ہمیں. وہ میں نے آج صبح ہی یہ خبر دی تھی. اس میرے خبر دینے کے بعد پھر کافی جگہ اور بھی میڈیا وغیرہ پہ بھی خبریں آ گئی تھی. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت نیتن یاہو جو ہے ہنگری آئے ہوئے ہیں. ہنگری میں ان کو ٹیلی فون کال واشنگٹن سے موصول ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایران کی طرف سے بالکل انکار ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر کے حوالے سے براہ راست کوئی بات نہیں کریں گے. گو کہ اس سے 2 دن قبل مسلسل جو ہے سوئٹزرلینڈ کا جو سفارت خانہ ہے اس کے ذریعے جو ہے بات چیت جاری تھی، لابنگ ہو رہی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جو ہے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے یک طرفہ، امریکہ نے کہا تھا کہ آپ اس کو فوری طور پر سٹاپ کریں، اور فوری طور پر IAEA کو یا امریکن ماہرین کو اجازت دیں کہ وہ آئیں اور آ کے تہران کا معاملہ کریں. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ بالکل راضی نہیں ہیں. جس کے نتیجے میں جب صاف انکار ہوا تو انہوں نے پھر نیتن یاہو کو طلب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیر کے دن واشنگٹن کو میں جو ہے ان کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ایران پر حملے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی وہ تیار کریں گے. اور یہاں میں بتا دوں کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کے رات کے تقریباً 2 بج چکے ہوں گے. ایران کی جو ہے گھیرا بندی جو ہے مسلسل جو ہے کی جا رہی ہے، اور چاروں طرف سے ایران کو گھیرنے کے لیے سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں. دیکھیے، ایران کے نیوکلیر حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ایران کو اپنا نیوکلیر پروگرام نہیں بند کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران آلریڈی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے. اگر جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اگر اس کے اوپر وہ یو ٹرن لیتا ہے تو جی. پھر ایران کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ لیبیا کا کیا حشر ہوا ہے. ہوں. اگر لیبیا کے پاس نیوکلیر صلاحیت ان کے پر بھروسہ کر کے ہوتی تو آج لیبیا کا یہ حشر نہ ہوتا. تو لیبیا کو تو آپ شاہ صاحب بھول جائیے. ابھی حالیہ طور پہ آپ کے سامنے یوکرائن کی مثال ہے. یوکرائن نے بھی اپنے نیوکلیر اثاثے جو ہے حوالے کر دی تھے روس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایران کو اپنے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایران آخری حد تک جائے گا؟ جی بالکل، ایران آخری حد تک جائے گا، اور اس حوالے سے ایران اب بالکل تیار ہے. سعودی ایرانی قیادت کی بھی ابھی ٹیلی فون پہ آج صبح بات ہوئی ہے، جس میں ایرانی قیادت نے سعودی عرب سے ہی کہا ہے کہ بھائی آپ کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ آپ اپنے جو اڈے ہیں، جو وہاں پہ امریکہ کے جو اڈے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کی امریکن جو ملٹری ہے اس کو کسی قسم کا بھی کہیں کوئی فیسیلیٹیٹ آپ نہیں کریں گے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے پیوٹن بھی ناراض ہیں، اور پیوٹن نے بھی آج دوبارہ یہ پیغام واشنگٹن کو پہنچایا ہے کہ آپ ایران پر براہ راست جانے سے اعتراض کریں. اگر ہو سکتا ہے تو اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کے تحت سلجھانے کی کوشش کریں. لیکن سنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ بات پیوٹن کی نہیں مانی جا رہی، اور بلکہ پیوٹن سے کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر وہ جنگ بندی کے اوپر آئے. تو پیوٹن نے کہا ہے کہ میں جنگ بندی پہ راضی ہوں، وہ جو یوکرائن والا معاملہ ہے، جی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میری شرائط ہے کہ جو حصہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے گا، اور اس سے ایک قدم بھی کسی بھی مطلب جگہ سے میں دستبردار نہیں ہوں گا. تو یہ معاملہ بھی ہے، تھوڑا سا وہاں معاملہ جو ہے اڑ گیا ہے، اور پیوٹن بھی نے تھوڑا سا اسٹینڈ لے لیا ہے. ایران کی وجہ بھی بن گئی ہے، کچھ یہ معاملات بھی بن گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کل یا ہو سکتا ہے نتن یاہو سے ملاقات کے بعد پیوٹن کی اور ٹرمپ کی بھی وہ ٹیلی فون کے اوپر بات ہوگی، اور اگر وہ بات خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر ٹرمپ جو ہے دوبارہ نیٹو کی طرف جا کر اور روس کے اوپر بھی بڑے حملے کرنا شروع کر دیں گے. مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ ٹرمپ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں پھنستے جا رہے ہیں ٹرمپ بہت بری طریقے سے. جی بالکل، ٹرمپ پھنستے جا رہے ہیں. فیصل صاحب، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھی آپ سے پتہ کرنی ہے کہ ٹرمپ ٹیرف نے امریکی اسٹاک مارکیٹوں کا جو ہے نا وہ بٹا بٹھا دیا سر. 2 دن میں $60 کروڑ کا کریش کر گئی ہے مارکیٹ. تو یہ جو ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ آپ دیکھ نہیں رہے؟ بہت غیر مقبول فیصلے کرتے جا رہے ہیں ٹرمپ.
سر مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کو ریوائز کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے یہ جو ٹرمپ نے جو ٹیرف کی جنگ چھیڑی ہے، ایک تو ویسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے انہوں نے، ان کا ایک بھی ابھی تک کچھ معاملہ پورا نہیں ہوا۔ دیکھیے ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ایک طرف جو جنگ مشرق وسطیٰ میں جاری رکھی ہے، اسی دوران جو اس نے ٹیرف کا جو جنگ کا مسئلہ، جو ٹیرف کی جنگ چھیڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی، کیونکہ شاید غالباً ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں یوکرائن کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے اور جو غزہ میں ان کا پلان ہے، اگر میں اس پہ اگر کامیابی نہیں کرا سکا تو شاید ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں دنیا پر ٹیرف کی جنگ مسلط کر کے دنیا کو شاید میں مجبور کر دوں کہ وہ شاید ان کے آگے ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے، یا یہ اگر ٹرمپ کی سوچ ہے تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس سے خود امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ 60 ٹریلین تک یا 6 ٹریلین یا 60 ٹریلین سے زیادہ ان کو امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ کہ اس سے صرف امریکہ کو نقصان نہیں، ساری دنیا کو نقصان ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے ٹرمپ سے دبیں گے نہیں اس صورت کے اوپر، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ٹرمپ کو بہت غلط ان کی سوچ ہے، ٹرمپ کے خلاف ہو جائیں گے لوگ، اور مجھے 100% یقین ہے کہ آج یا کل آپ دیکھیں گے کہ کسی وقت بھی ہے امریکہ میں بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف جو ہے مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس ٹیرف کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں 3 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو صحیح ریسی پروکل جو ٹیکس انہوں نے لگایا ہے، اس سے ساری دنیا کی ملکوں کی ایکسپورٹ متاثر ہو جائے گی۔ جی جو ملٹی نیشنل جو کاروبار ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر، دیکھیے ملٹی نیشنل میں یہ ہوتا نا کہ بھائی ایک کمپنی ہے یہاں، اس نے ساری پاکستان میں سب جگہ ادھر ادھر اپنی برانچیں کھولی، وہاں پہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، ان کو آسانیاں ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، آپ کا ایکسپورٹ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ٹیکس ہوگا تو پاکستان والے جو کپڑا بنا کر بھیجتے تھے باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے، یا امریکہ جاتا تھا یا یورپ جاتا تھا، تو وہ سارے معاملات ہوں گے، چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ تاجر تجارت کر ہی نہیں سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے، بہت سارا یہ جو ہے صرف امریکہ کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو نقصان ہوگا، اور اس سے ٹرمپ جو ہے اپنی مقبولیت کھو دیں گے۔ تو میں اور سمجھتا آپسی ہوں کہ ملکوں یہ کے درمیان انتہائی غیر آپسی مقبول۔ اختلافات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ جی سے۔ ہاں، تو آپس کے اختلاف بڑھیں گے۔ دوسرا ابھی مارکو روبیو نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے معاملات پر اگر غور نہیں کیا گیا، یا اگر رشیا نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہم ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نیٹو کو متحرک کریں اور نیٹو کے ذریعے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بیان دیا اس سے بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ دنیا کے اندر ایک جسے کہتے ہیں تشویش کی لہر آ گئی کہ یہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز جو ہے نا، یہ بیان بھی ٹرمپ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب۔ اب پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سر یہ ابھی آئی ایم ایف کا وفد ہو کر گیا تھا، ابھی ایک اور ٹیکنیکل وفد پاکستان آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل وفد پاکستان آ رہا ہے، تو آئی ایم ایف کا یہ دوسرے وفد کے آنے کا کیا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بہتری ہو گئی پاکستان کی معیشیت میں؟ سر کچھ بھی نہیں ہو رہی، یہ آپ کو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان از گوئنگ ڈاؤن، پاکستان ایک جا رہا ہے نیچے فالن ہاک کی طرح، چاروں طرف سے پاکستان کا گھیراؤ ہو رہا ہے۔ سننے میں آپ کو پتا ہے، خبر آپ ہی نہیں شاید غالب بندی تھی، مجھے خبر کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ وہ بگرام ایئرپورٹ کے اوپر بھی وہ امریکن سنا آ گئے ہیں، آپ نے بتایا تھا شاید، تو میرے پاس ابھی اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جو بگرام ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے آ رہے ہیں، وہاں سے وہ پاکستان کو کنٹرول کریں گے۔ افغانیوں کو اعتراض تھا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ چائنا رہے تھے کہ وہ صرف کنٹینمنٹ چین کے آف لیے، چائنا کے لیے بھی بہت بات کی جا رہی ہے کہ بگرام ہاں ایئرپورٹ کی کی جا جو رہی، انکنفرمڈ رپورٹس آ لیکن رہی ہیں نا انہوں نے سر، اس میں وہ یہ ہے ہاں کہ وہ لیکن تین انہوں نے تین وہ آپ نے پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بیسیکلی 3 ملکوں کو بلکہ 4 ملکوں کو دیکھنے کے لیے لا رہے ہیں، کہ ایک براہ راست افغانستان، ایران پھر پاکستان، چائنا، ایران ایران اور پاکستان پاکستان۔ اور چائنا۔ جی جی، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے، اب طالبان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے پاکستان کی طرف نظر رکھیں گے۔ تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ اسی لیے میں نے یہ کہی کہ پاکستان ابھی چاروں طرف سے جو گھرتا جا رہا ہے، باہر سے بھی گھرا ہو رہا ہے اور اندر سے جو ہے آئی ایم ایف جو آ گئی ہے۔ اور آئی ایم ایف کا میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے دفاعی اداروں سمیت ایف آئی اے اور آپ کی جو سپریم کورٹ ہے، وہ اس کے رجسٹرار، احتساب عدالتیں جتنے بھی ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے ایکسس مانگ لیا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہماری جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدالتیں ختم کر دی، ہمارے یہاں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے۔ ایگزیکٹلی اس بات کی تصدیق ہے کہ ورنہ ایک بتائیے آئی ایم ایف جیسا ادارہ، اس کو کیسے اختیار دے دیا گیا کہ وہ آپ کی عدالتوں میں بھی آ جائے، آپ کے احتساب کو بھی آئے، اور سب جگہ وہ جو ڈپارٹمنٹ آیا وہ کرپشن کو پکڑنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عدالتوں میں، احتساب کی عدالتوں میں، پاکستان کے تمام اداروں میں، ایون ایف آئی اے کے اندر بھی، سب جگہ اداروں کے اندر جو ہے مطلب کرپشن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان
مسلسل ایک ناکام ریاست کا مطلب ایک جیسے کہتے ہیں کہ نمونہ پیش کر رہا ہے، اور اوپر سے افسوس کی بات یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اندر ان کو جو ایکسس دیا گیا ہے اس کی کوئی بھی تفصیلات جاری نہیں کی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹوٹل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پتا بھی سعودی عرب نے بھی حالیہ طور پر پاکستان پر ویزا پابندی لگا دی ہے. جی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت زیادہ پاکستان کے خراب ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں کہ آج بھی کئی علاقوں کے اندر بلوچستان میں کرفیو ہے. جی، ادھر ادھر جو ہے نا وہ معاملات بھی لانگ مارچ کے چل رہے ہیں. فیصل صاحب، بلوچستان کی بات آخر میں کریں گے. پہلے امپورٹنٹ خبر یہ عمران خان کی رہائی کے متعلق ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کیا اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ مارچ اپریل میں عمران خان کی رہائی کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی طرف حکومت ہے کے پی کی، ایک ہی صوبے کے اندر، وہاں پہ بھی بہت زیادہ متضاد آپس میں ہیں اور پارٹی کے اختلافات ہیں. تو اس کا تھوڑا سا انسائیڈ سینیریو سمجھائیں آپ عوام کو. سر انسائٹ یہ ہے جو میں آپ کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے اپریل کے اندر رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہوں اور کچھ اس میں بین الاقوامی دباؤ بھی آ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اگر اس معاملے میں تھوڑا سا اگر پی ٹی آئی جو ہے آپ گرم جوشی کا کو مظاہرہ کرتی تو بہت زیادہ ہوتا، اور زیادہ امکان ہو جاتے کہ عمران خان اگر باہر آتے تو بہت زیادہ آزادی کے ساتھ آتے. لیکن اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی جاتی، عوام کی طرف سے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی جاتی، تو پھر جو عمران خان کی رہائی ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشوں پر ہوگی. اور جب اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہوگی تو پھر عمران خان بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے میں نے کہا تھا ڈاکٹر عبد القدیر کی طرح. اب مسئلہ یہ ہے کہ گنڈا پور کوشش بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو مد نظر رکھ کر آئیں. اور یہ جو ہے معاملہ اس وجہ سے شاید غالباً اسٹیبلشمنٹ کو بھی محسوس ہو گیا ہے، اور جو کچھ عمران خان کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کو بھی محسوس ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ جو کہ حقیقت میں خان صاحب کی رہائی کے لیے سنسیئر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس وقت متحرک کریں، پارٹی کو متحرک کریں. دیکھیے اس وقت جہاں تک میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا لوگ، پتہ نہیں آپ کے ناظرین اس بات سے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بہرحال میرا جو ایک تجربہ ہے، میرا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا حالات بہت سازگار ہیں، بہت زیادہ سازگار ہیں کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے. کیونکہ دیکھیے بلوچستان میں حالات بے انتہا خراب ہیں. وہاں پہ اس گورنمنٹ اور اس سیٹ اپ کے خلاف جو ہے بغاوت کی سی صورتحال ہو رہی ہے. لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کو. کے پی کے اندر حالات آپ کو پتا ہے بے انتہا خراب ہے. مہارنگ بلوچ کا ایشو آپ کے سامنے آیا ہوا ہے. اختر مینگل کا معاملہ، زین بگٹی کا معاملہ، دوسرے تیسرے معاملات سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بلوچستان اور کے پی کے ساتھ ساتھ اس وقت سندھ میں پانی کا ایشو کھڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی موسٹ فیوریٹ مطلب ٹائم ہے یہ جو گزر رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس وقت لوگوں کو اس وقت موو کرے کہ بھائی اس حکومت کو، اس ڈھانچے کو گراؤ، اس نے تو ملک کو تباہ کر دیا ہے. لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کارکن آپس میں لڑ رہے ہیں اور حکومت جو ہے مطلب اس کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کر رہی ہے. کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ آپ کی درخواست ضمانت کی لگ رہی ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ آئینی عدالت کا معاملہ ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں 6 رکنی بینچ بن گیا. تو گورنمنٹ جو ہے اپنے طور پر پوری ٹیکٹکس جو ہے استعمال کر رہی ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی اگر عوام نے اگر ہل جل کر دی، اور اگر پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، اب مثال طور پہ بات کی جا رہی ہے مراد سعید کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مراد سعید کو اگر متحرک کر دیا جاتا ہے، اور مراد سعید کے ساتھ ساتھ اگر پنجاب سے اگر کوئی اگر دو چار اگر لوگ آ جاتے ہیں اس وقت، تو بہت اچھا ٹائم ہے کہ کچھ آپ کو بہترین جو ہے ایک صورتحال عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مل سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عمران کی رہائی کے حوالے سے معاملات بہتر ہیں کیونکہ دباؤ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ. لیکن ایک چیز اس میں یہ آ رہی ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو امریکہ جو چاہ رہا تھا، جس قسم کی فوری طور پر ایک وہ تھی کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ بس کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آن لائن کو ڈبہ آ جائے گا اور اس کے اندر عمران کی رہائی کا پروانہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا. امریکہ بھی یہ دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے کیا ہلجل ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز کی نظر ہے. پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی موجود ہے، یہاں سے ایک ایک رپورٹ ان کو جا رہی ہے. تو اگر امریکہ کو اس وقت ایران کی، اگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایران کی جنگ تیار ہے، یہ پیر یا منگل کو پتہ لگ جائے گا. اگر ایران کی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو امریکہ کو پھر ایران کے حوالے سے کیا چاہیے ہوگا. بگرام ایئرپورٹ پہ بقول آپ کی اگر امریکہ حقیقت میں اگر پہنچ چکا ہے تو پھر پاکستان کو کیا چاہیے ہوگا. امریکہ سے کتنی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی، تو کیا وہ سپورٹ عمران دے سکتا ہے.
تو یہ سارے معاملات جو انتہائی گنجل ہیں. تو ایسے ہی جب گنجل پروگرام ہوتا ہے تو اسی دوران جو ہے تحریکیں چلائی جاتی ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی تھوڑی سی تحریک چلائے اور تحریک چلا کے اس موومنٹ کو تیز کرے. ایسا پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں سمجھائیں کہ پاکستان کے حالات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی اس موقع پہ خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور بلوچستان کے حالات کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے؟ سر میں تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہی ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے ڈائلاگ شروع کریں. اور ڈائلاگ کے لیے آپ کے پاس ایک ہی اس وقت لیڈر ہے، اور وہ ہے عمران خان. یہ میں کوئی مطلب کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، ورنہ مجھے آپ بتا دیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتا ہو. آپ کے پاس یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے کرتا دھرتاؤں نے آج تک پاکستان میں کسی بھی ایسے لیڈر کو پیدا نہیں ہونے دیا جو کہ چاروں قومیتوں کی نمائندگی کرتا ہو. ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مختصر سنسیئر لیڈر چاہیے تو سنسیئر لیڈرز کا مطلب آپ کو 4 یا 5 چاہیے. ایک آپ کو پنجاب سے سنسیئر لیڈر چاہیے، ایک آپ کو سندھ سے چاہیے، ایک آپ کو بلوچستان سے چاہیے، ایک آپ کو خیبر پختونخوا سے چاہیے. تو 4-5 سنسیئر لیڈر کدھر سے لے کے آئیں گے؟ آپ کے پاس تو ایک بھی لیڈرشپ نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ اس وقت جو حقیقت میں سنسیئر ہیں، کیونکہ ساری دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سارے لوگ مطلب یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اندر رہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت اس پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے پریشان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی اپنے اس کو تھوڑا سا موومنٹ کو بڑھائیں اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی جائے. کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے، بلوچستان کے لوگوں کو بلایا جائے، اور اس کے اندر آپ اپنے گارنٹرز کچھ اپنے رکھیں، اور تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا 1-2 قدم اگر پیچھے ہٹتی ہے، اگر بیٹھ کے بات چیت کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ فوری طور پر آپ، ہاں دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے عمران خان صاحب آ جائیں، ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے، ان سے کہا جائے بھائی آپ اپنا ایک منشور بنائے، تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ دیا جائے کہ وہ منشور بنائیں اور آپ باقی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمارے عاصم منیر صاحب کو شاید ہو سکتا ہے مزید 1 سال اور مل جائے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم زور زبردستی سے 2027 تک لے کے چلے آئیں گے اور مسلسل جیل میں رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ یہ معاملہ جو ہے نا پاکستان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا. فیصل صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ایک رہ گئی تھی میرے ذہن سے. آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، آپ نے سندھ میں سیاست بھی کی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کس طرز کی سیاست کر رہی ہے؟ اور ایک ہی دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور جونیئر بھٹو مرتضی بھٹو کے صاحبزادے انہوں نے بھی خطاب کیا. تو یہ ایک ہمیں نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے. سر وہ اصل میں یہ ہے کہ اب زرداری صاحب آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہے ہیں سیٹ اپ سے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ ایک زرداری صاحب سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جو سندھ کا جو پانی دے دیا ہے، تو ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے بھٹو خاندان کو کہ شاید، یہ میں آپ کو حقیقت خبر بتا رہا ہوں، یہ اب ہے، کیونکہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم استعمال ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. تو انہوں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں اپنی افادیت کھو جائیں، تو جونیئر بھٹو کو لے کر آئے ہیں تاکہ پھر وہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سندھ کا جو پانی کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے وہ نہری جو منصوبے ہیں اگر ان کو بند کرا کے ان کو منسوخ نہیں کرایا، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھٹو خاندان کی سیاست ویسے ہمیشہ کے لیے سندھ سے ختم ہو جائے گی. فیصل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.